صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کتاب الجماع والامامہ کی آج آخری 3 احادیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کا باب جو ہے اذا کان بین الامام و بین القوم حائط او سترۃ، کہ اگر امام اور لوگوں یعنی مقتدیوں کے درمیان کوئی دیوار یا رکاوٹ حائل ہو، یعنی امام کے پیچھے کوئی دیوار ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے اور مقتدی پیچھے کھڑے ہیں تو کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ وقال الحسن، اور حسن بصری فرماتے ہیں لا باس ان تصلی و بینک و بینہ نہر، کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ تم اس حال میں نماز پڑھو کہ تمہارے اور امام کے درمیان ایک نہر حائل ہو۔ وقال ابو مجلس، اور ابو مجلس فرماتے ہیں یأتم بالامام وان کان بینہما طریق و جدار اذا سمع تکبیر الامام، کہ امام کی تکبیر جب مقتدی سن رہا ہے تو اسے امام کی اقتداء کرنا چاہیے، خواہ ان کے درمیان کوئی راستہ یا دیوار حائل ہو، یعنی امام اور لوگوں کے درمیان کوئی دیوار ہے یا سترہ ہے، کوئی ستون ہے، تو اس صورت میں بھی ان کی نماز ہو جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ اقتداء کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی کمرہ ہو اور اسی میں نماز ہو رہی ہو، کچھ چھوٹی سی اگر دیوار ہے، کچھ چھوٹی سی اوٹ ہے تو اس کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو اس میں بھی ان کی جماعت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ ہم حرم شریف میں دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں تو اتنا رش نہیں ہوتا، لیکن جمعہ کا دن ہے یا حج اور رمضان کے موقع پہ دور دور تک سپیکر لگے ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ بلڈنگز کے پیچھے بھی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ نیت بھی یہ ہوتی ہے اور دور دور تک سپیکر بھی لگے ہوتے ہیں جہاں آواز بھی جاری ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ امام کی یعنی جماعت کا پتہ نہیں چل رہا، اس وہاں تو یہ صورت ہوتی ہے نا کہ آگے لوگ کھڑے ہیں، ان کے پیچھے سب ایک دوسرے کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک تسلسل ہوتا ہے اس جماعت کے اندر، چاہے درمیان میں کوئی چھوٹی دیوار آ گئی یا چھوٹی سڑک آ گئی، لیکن پھر بھی اگلے نمازی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شرط ہے کہ اگلے نمازی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں اور امام کی تکبیر سنائی دے رہی ہو، اتنا دور مکان نہ ہو کہ امام بھی نظر نہیں آ رہا اور مقتدی بھی نظر نہیں آ رہے اور دور کہیں سے آواز آ رہی ہے اور یہ سوچے کہ نماز ہو جائے گی، تو وہ صورت ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن چھوٹی دیوار، چھوٹی آڑ، چھوٹی کوئی نہر اور امام کے جو انتقالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور امام کی تکبیر سنی جا رہی ہے تو صورت میں نماز ہو سکتی ہے۔ اس میں 3 احادیث ہیں، ان تینوں کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور پھر ہم ان کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے وہ دیکھ لیں گے۔ حدیث ہے 696، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی حجرتہ، کہ ایک رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے، وجدار و حجرت قصیر، اور حجرے کی جو دیوار تھی وہ نیچی تھی، فرأى الناس شخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو دیکھا، یعنی آپ کی شخصیت کو دیکھا، فقام اناس یصلون بصلاتہ، تو لوگ آپ کے پیچھے یعنی کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں کو نظر آ گیا چھوٹی دیوار میں سے، تو وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگے۔ فَأَصْبَحُوا فَتَحَدَّثُوا بِذَلِكَ، صبح ہوئی، لوگوں نے دوسرے لوگوں کو بھی بتایا تحدثوا بذالک، اس چیز کا۔ فقام لیلۃ الثانیہ، دوسری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فقام معہ ناس یصلون بصلاتہ، اور لوگ کھڑے ہو گئے ساتھ نماز پڑھنے۔ صنعوا ذلک لیلتین او ثلاثا، تو یہ کام لوگوں نے 2 راتیں یا 3 راتیں کیا۔ حتی اذا کان بعد ذلک، یہاں تک کہ اس کے بعد جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یخرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اور آپ نہیں نکلے، یعنی آپ اس رات قیام کے لیے کھڑے نہیں ہوئے اور بیٹھے رہے تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی، ذکر ذلک الناس، لوگوں نے اس کا ذکر کیا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی خشیت ان تکتب علیکم صلاۃ اللیل، کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں رات کا قیام تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے۔ اگلی 2 احادیث پہ پڑھ لیں پھر ہم اس کی دیکھتے ہیں تفصیل۔ اگلا باب انہوں نے لگایا صلاۃ اللیل، رات کی نماز کا بیان، اور حدیث ہے 697، اور یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لہ حصیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چٹائی تھی، یبسطہ بالنہار ویحتجرہ باللیل، دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بچھا لیتے تھے اور رات کو اس کی اوٹ بنا لیتے تھے، یعنی اس کو کھڑا کر لیتے تھے۔ فصاب الیہ الناس، تو لوگ جمع ہو گئے، فصلوا وراءہ، کہ چٹائی کی اوٹ میں آپ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں کو نظر آ گیا تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے اور آپ کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئے۔
یہی حدیث تھوڑی تفصیل کے ساتھ آگے 698 ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتاً، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں ایک حجرہ بنا لیا تھا. قال حسبت انہ قال من حسیر فی رمضان، اور بصر بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ جو حجرہ تھا یہ چٹائی کا حجرہ تھا. فصلی فیہا لیالی، اور اس حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتیں نماز پڑھی. فصلی بصلاۃہ ناس من اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نے، کچھ لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. فلما علم بہم جعل یقعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا پتہ چلا تو آپ بیٹھ گئے، آپ یعنی کھڑے نہیں ہوئے نماز کے لیے. فخرج علیہم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. فقال قد عرفت الذی رأیت من صنعکم، کہ میں نے دیکھا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو، مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، تو لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا مکتوبۃ، تو فرض نماز کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ گھر میں پڑھا کرو، اور افضل نماز نوافل میں وہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے. اور اسی کے آگے ایک اور روایت ترک جو بیان کی ہے، قال عفان حدثنا وہیب حدثنا موسیٰ سمعت ابا النضر عن بصر عن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت وہیب بن نبی بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ابو نضر سے سنا، وہ بصر سے روایت کرتے ہیں، اور زید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. اب یہ تینوں جو حدیث ہم نے پڑھی ہیں اس میں ایک تو باب یہ تھا کہ اگر درمیان میں کوئی اوٹ یا دیوار حائل ہے تو نماز جو ہے پڑھی جا سکتی ہے. تو یہ اوٹ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی یہ چٹائیوں کی بنائی تھی، اور یہ تذکرہ ہے قیام اللیل کا، رمضان کا، کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور اعتکاف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد چٹائیاں جو ہیں وہ کناتوں کی طرح کھڑی کی ہوئی تھیں. یہ حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں تھا، ذرا وہ تو دیوار تھی، چھت تھا، بند تھا، وہ تو نہیں نظر آتا تھا. تو یہ چھوٹا سا حجرہ سا آپ نے چٹائیاں کھڑی کر کے بنا لیا تھا، اور اس کے اندر آپ نماز پڑھ رہے تھے. اور چٹائی مختصر تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک تھا وہ دیکھا جا سکتا تھا. تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا تو آپ پیچھے آ کے نماز پڑھنے لگے. ایک دن کچھ لوگ، دوسرے دن اور آگے، تیسرے دن اور آگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آپ بیٹھ گئے اور آپ نماز کے لیے نہیں نکلے. یہاں تک آتا ہے کہ لوگ کھانستے رہے، کنکریاں چٹائیوں پر مارتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے. تو یہاں پہ جب امام بخاری نے باب لگایا کہ امام کے لیے مقتدیوں کی امامت کی نیت بھی ضروری نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی نماز پڑھ رہے تھے، امام کو نہ بھی پتہ ہو تو اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز درست ہوگی. اور نوافل کی ادائیگی، اذان تو نہیں تھی نوافل کی، اس کے بغیر دعوت کی ہو تو ہو سکتی ہے، ورنہ نوافل کے لیے اعلان کر کے اور باجماعت نماز جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. اور چٹائی درمیان میں حائل تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ نماز ہو گئی، یعنی اس نماز سے ایسا نہیں ہوا کہ نماز نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسی کو امام بخاری قیام اللیل میں لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، اور یہ رمضان کا قیام اللیل تھا. اور علماء نے صحیح سمجھا ہے کہ یہ تراویح تھی، اور تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ رہے تھے لیکن آپ نے اس کی جماعت نہیں کرائی تھی. تو خود سے جب لوگ پڑھنے لگ گئے تو تیسرے دن یا چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پہ فرض ہو جائے. تو قیام اللیل جو ہے وہ فرض نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فرض تھا لیکن امتیوں پر فرض نہیں ہے، اور امتیوں کے لیے نفل ہے کہ آسانی سے جتنے پڑھ سکیں وہ پڑھ لیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اس کی بہت زیادہ تفصیل نہیں ملتی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لگ کے حضرت علی تک تمام خلفائے راشدین جو ہیں وہ 20 رکعتیں پڑھتے رہے. تو بہرحال وہ رکعتوں پہ جو اختلاف ہے وہ علماء کا برقرار ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع فرمایا تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھتے رہتے تو وہ نماز جو ہے وہ فرض ہو سکتی تھی. تو ان حدیث سے جو چیزیں میں پتہ چلی ہیں کہ اگر درمیان میں کوئی چٹائی یا کوئی دیوار یا کوئی چیز اگر حائل ہے لیکن امام کی جو رکوع سجود اس کے جو انتقالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی. یہ نہیں کہ ٹی وی لگا کے نماز پڑھیں، تو یہ تو ظاہر ہے ایک تسلسل اس کے اندر قائم نہیں رہے گا، اس صورت میں نہیں ہوگی. یا مسجد جو ہے وہ تھوڑے فاصلے پہ ہے اور گھر میں اس کی آواز آ رہی ہے اور ہم سوچے کہ نماز ہو جائے گی، اس طرح نہیں ہوگا. بلکہ تسلسل ایک ضروری ہے، چاہے اس میں تھوڑا فاصلہ ہو دیوار کا یا کسی چیز کا، لیکن اگلے مقتدی جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں اور امام کی جو انتقالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کہ نفل نماز گھر میں ادا کرنا افضل ہے کہ تاکہ گھر کے اندر برکت ہو،
گھر سے شیاطین بھی بھاگتے ہیں، اہل خانہ کے اندر بھی نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے اور اہل خانہ کو بھی درست نماز پڑھنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے۔ ایک چیز اور جو میں پتہ چل رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو کتنا شوق تھا نماز کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا لیکن جوک در جوک آ رہے ہیں، پہلے دن کم تھے، دوسرے دن زیادہ، تیسرے دن کہتے ہیں کہ مضافات میں پتہ چل گیا لوگوں کو اور مسجد بھرنے لگ گئی اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس پڑھتے ہی جائیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے تو کھانس رہے ہیں، کنکریاں مار رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا عمل جو ہے وہ کیا ہے عبادات کے بارے میں، اور ہماری نمازیں کیسی ہیں، اور ہمارے نمازوں کا شوق کتنا ہے، ہمارے بچوں کے اندر کتنا شوق ہے نماز با جماعت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کا شوق بھی دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے راحت ملتی تھی، تو ہمیں بھی نماز سے راحت ملے اور نماز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔